کہ نہ سامان سفر تک چھوڑا، ایسا مقتول شہادت کا اثر تک چھوڑا، ایسا مقتول شہادت کا اثر تک چھوڑا، جب بھٹکتا ہوا اسلام ملا راہوں میں، انگلیاں تھام کے ایمان نے گھر تک چھوڑا۔ جب بھٹکتا ہوا اسلام ملا راہوں میں، جب بھٹکتا ہوا اسلام ملا راہوں میں، انگلیاں تھام کے ایمان نے گھر تک چھوڑا۔ دین کی دعوت عوام، روح رواں تک زینب، دین کی ضرورت پڑے گا۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ محسوس کرنا ہے کہ میں خواہ آپ کے اور مولانا کے درمیان میں حائل دین کی طاقت رواں، روح رواں تک زینب، دین کی طاقت رواں، مصرع سنیے، دین کی طاقت رواں، روح رواں تک زینب، مقصد صفت نبی کی رگ جاں تک زینب، مقصد صفت نبی کی، مقصد صفت نبی کی رگ جاں تک زینب، ان کے خطبوں کی رسن دست ستم باندھ دیے، ان کے خطبوں کی رسن دست ستم باندھ دیے، تو نے دھونے نہ دیے خون کے نشان تک زینب، تو نے دھونے نہ دیے خون کے نشان تک زینب۔ درود پڑھیں بابا دے وزن اور ایک مرتبہ بابا دے وزن۔ ہے نام علی اصغر، بے شیر لقب اپنا، ہے نام علی اصغر، بے شیر لقب اپنا، ننہال عجم اپنا، ددیحال عرب اپنا۔ ہے نام علی اصغر، بے شیر لقب اپنا، جس کے انداز میں ہے نام علی اصغر، بے شیر لقب اپنا، ننہال عجم اپنا، ددیحال عرب اپنا، تو ہوں پیاس کی، ہوں پیاس کے گلدستے، یا صبر کی قندیلیں، ہوں پیاس کے گلدستے، پیاس کے گلدستے، یا صبر کی قندیلیں، دنیا شجاعت میں جو کچھ بھی ہے سب اپنا، دنیا شجاعت میں، دنیا شجاعت میں جو کچھ بھی ہے سب اپنا۔ چار مصرے اور جناب علی اصغر کے حوالے سے آپ کے ساتھ پڑھیے تو ایک بار آہستہ برملا کا تیر پھر بھی تیر تھا، برملا کا تیر، برملا کا تیر پھر بھی تیر تھا، وہ فقط بچہ نہیں تیر تھا، وہ فقط بچہ نہیں بے شیر تھا، تیر کھا کر ہنس رہا تھا، اس لیے اس کا ہنسنا مقصد شبیر تھا، تیر کھا کر ہنس رہا تھا، تیر کھا کر ہنس رہا تھا، اس لیے اس کا ہنسنا مقصد شبیر تھا۔ بڑے ادب و احترام کے ساتھ عالی جناب عباس آخری صاحب اللہ کی بارگاہ میں ملتمس تشریف لائیں۔ آپ لوگ نعرے صلوات سے استقبال
الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين والشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المقبولين المنتخبين الصابرين الشاكرين ولعنة الله على أعدائهم وغافل حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومصائبهم وعظمتهم وولايتهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين قوله الحق. وعد الله المؤمنين والمؤمنات يدخلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان الله الأكبر. ذلك فوز العظيم. صلى الله محمد وعلى آله. قبل ایک گفتگو کا آغاز کروں آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم نعمت علی ابن رحمت علی، مرحومہ عفت زہرا بنت ثاقب حسین، مرحوم نوازی شریف ابن محمد علی کے روح کو اس کا ثواب حصہ کروانا. بابا سے بلند عظمت محمد علی محمد پر صلوات پڑھیں. یہ بابا سے بلند ہو تو تھوڑا آہستہ سے پڑھ لیجیے. حضرات گرامی، کل ایام سوگواری سید الشہداء علیہ السلام ہیں. آپ بھی مسلسل مصروف مجالس مشغول گریہ و بکا ہیں، اور میں بھی مسلسل سفر کرتے ہوئے مجالس سے خطاب کرتے ہوئے یہ 29 اور 30 کی بنا پر یہ ہمیں ایک رات کی یہاں کے لیے مہلت ملی، جس کی بنا پر حاضری دینے کا شرف حاصل کیا. پھر انشاءاللہ کل سے پھر وہی سفر مقصد حسین. بس دعا یہی ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے پڑھتا اور سنتا رہے. دعا یہ ہے کہ پروردگار ہم سے اس ذکر کو، ہم سے اس سماعت کو قبول فرمائے. قبولیت کے لیے جو اہم شرط ہے اسے کہتے ہیں رضائے رب.
اگر کوئی عمل رضائے رب کریم سے خالی ہو تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں وہ کم کہاں ہے جسے خدا قبول کر لے، اور وہ زیادہ کہاں رہا جسے خدا رد کر دے۔ معیار کثرت اور قلت نہیں ہے۔ یہاں کی مجلس میں کتنا بڑا مجمع آیا، وہاں کی مجلس میں کتنا بڑا مجمع آیا، یہاں کا تبرک کیسا رہا، وہاں کا تبرک کیسا رہا، یہاں کتنا بڑا ذاکر آیا، وہاں کتنا بڑا خطیب آیا۔ معیار یہ نہیں ہے، معیار رضائے پروردگار ہے۔ صلوات محمد۔ اگر عمل اخلاص عمل کے ساتھ ہے تو وہ عمل قابل قبول ہے۔ اخلاص عمل یعنی عمل کا انجام دینا رضائے رب کے لیے ہو تو وہ عمل قابل قبول ہے۔ ہر انسان خود اپنی عقل کو میزان بنائے اور وہ خود سوچے کہ میرے اعمال کس حد تک خدا کے لیے ہیں، اس کی خوشنودی کے لیے ہیں، اور کس حد تک اوروں کو دکھانے کے لیے ہیں۔ کسی اور کے فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں۔ پروردگار عالم نے دولت عقل ہر انسان کو عطا کیا ہے۔ یہی تو وہ دولت عقل ہے، یہی تو وہ پونجی ہے، یہی تو وہ سرمایہ ہے جس کے ذریعے سے انسان مرضی معبود کو خرید سکتا ہے۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا العقل یرضی بہ الرحمن ویکتسب بہ الجنان۔ عقل وہ دولت ہے، عقل وہ پونجی ہے، عقل وہ سرمایہ ہے جس کے ذریعے سے رضائے رب کو خریدا جا سکتا ہے۔ العقل یرضی بہ الرحمن وَيُقْتَصَبُ بِهِ الْجَنَانِ۔ جب رضائے رب کو خرید لیا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اسی کے ذریعے اکتساب جنت کو حاصل کرنا ممکن ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کو عنوان قرار دیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 ہے، جس میں پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات۔ پروردگار عالم مومنین اور مومنات سے وعدہ کر لیا، صیغہ ماضی کا ہے، وعدہ کر چکا۔ وہ وعدہ یہ ہے کہ ان کو ان جنتوں میں داخل کرے گا جن جنتوں میں نہریں بہہ رہی ہے، وَخَالِدِينَ فِيهَا، اور ان کو ہمیشہ کے لیے اس جنت میں ہمیشہ کے لیے اس جنت کا ساکن بنا دے گا۔ اور آگے یہ اعلان کر رہا ہے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَاتٍ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ان کو بہترین مکانات جنات عدن میں، جنت ماوا، جنت عدن، یہ جنتوں کی قسمیں ہیں، یعنی باغ میں بھی درجات ہیں۔ انسان کے جیسے اعمال ہوں گے، مومن کے جیسے اعمال ہوں گے، اس کا ایمان جس منزل پہ ہوگا اس اعتبار سے جنت میں بھی اس کو رتبے عطا ہوتے ہیں۔ تو جو مومنین اور مومنات ہیں ان کے لیے پروردگار عالم کا یہ اعلان ہے، یہ وعدہ ہے، ہم جنات عدن میں
मसाकिन तैयबा अता करेंगे। क्यों? आगे ऐलान हो रहा है वरिज़वानुल्लाह अकबर, इसलिए कि सबसे बड़ी जो चीज है वो अल्लाह की रजा है। ज़ालिका फौज़ुल अज़ीम, और उसकी रजा को हासिल करना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। सबसे अजीम कामयाबी यही है, यानी कामयाब इंसान उस वक्त होता है जब वो मकसद तक पहुंचे। जब मकसद तक पहुंचता है तो वो इंसान कामयाब कहलाता है। तो ज़ालिका फौज़ुल अज़ीम, ये बात वाज़ेह है कि इंसान का मकसद रज़ाए रब है। रज़ाए रब यानी उसकी क़ुर्बत हासिल करना है। मकसद नमाज नहीं है, मकसद रोजा नहीं है, बल्कि मकसद रज़ाए रब है। क्यों? इसलिए कि नमाज के लिए नहीं पढ़ रहे हैं आप, नमाज क़ुर्बत इलाही के लिए पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ते हुए आप क्या नियत करते हैं? क्या ये कहते हैं मैं नमाज पढ़ता हूँ लोगों को खुश करने के लिए, मैं नमाज पढ़ता हूँ माँ बाप को खुश करने के लिए, मैं नमाज पढ़ता हूँ दोस्तों को खुश करने के लिए, मैं नमाज पढ़ता हूँ भाइयों को खुश करने के लिए? नमाज पढ़ते वक्त हमारी और आपकी जो नीयत होती है वो यही है क़ुर्बतन इलल्लाह, अल्लाह से करीब होना चाहते हैं। अल्लाह से करीब होने के माने यह है उसकी रज़ा हासिल करना चाहते हैं। जब तक हमारी इबादतों में क़ुर्बत इलाही न हो, रज़ाए माबूद न हो, वो अमल काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए ऐसी नमाजें भी है जिनमें क़ुर्बत इलाही पाई नहीं जाती है। लिहाजा नमाज़े अस्र की जो दुआ है उस दुआ के क़रात में है अल्लाहुम्मा औज़ु बिका मिन ज़लातिल ला तुरफ़ा, परवरदिगार हमें उस नमाज से बचाने जो तुझ तक नहीं पहुंचती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीब मंजिल है कि नहीं कि इंसान पनाह किससे मांगता है? शैतान से पनाह मांगता है, बुराइयों से पनाह मांगता है, मगर यहाँ शर्रे अशरार से पनाह मांगता है। लेकिन आप उठाकर नमाज़े अस्र के बाद जो दुआ मुख्तसर है, यहाँ से जाने के बाद सब उस दुआ को देखें और दुआ का जो दूसरा हिस्सा है उसका तर्जुमा पढ़ें। उसमें यह है औज़ु बिका, अल्लाहुम्मा परवरदिगार औज़ु बिका, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ मिन ज़लातिल ला तुरफ़ा, उस नमाज से जो बुलंद नहीं होती है, मिन दुआई ला युस्मा, उस दुआ से मैं परहेज यानी पनाह मांगता हूँ जो सुनी नहीं जाती है। उस दिल से पनाह मांगता हो जिसमें खशियत इलाही नहीं है। तो ये काफी नहीं है, नमाज पढ़ना काफी नहीं है। नमाज रज़ाए माबूद के लिए हो, अल्लाह को खुश करने के लिए हो, उसकी खुशनुदी के लिए हो। सही तिरमिज़ी में एक रिवायत है, ये दीगर किताबों में भी मनक़ूल है कि एक शख्स है जो क़यामत के दिन अरसे महशर में उसे पेश किया जाएगा। बहुत मालदार था दुनिया में, निदाए रब महशर में गूंजेगी कि मैंने तुझे दौलत अता की है। वो बंदा कहेगा हाँ परवरदिगार तेरा करम है, तूने मुझे साहिब सरवत बनाकर भेजा और तूने सिले रहम भी किया, दौलत को लोगों में तकसीम भी किया, सखावत भी की है अपनी एतबार से। हाँ परवरदिगार तूने दिया, मैंने तकसीम किया। परवरदिगार आलम ऐलान करा मगर तू इसलिए तकसीम नहीं किया कि मैं राजी हो जाऊं। तेरी नीयत ये थी कि लोगों में सही कहलाए, लोग तेरी तारीफ करें,
لہذا تیری یہ سخاوت ناقابل قبول ہے اور تجھے جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو عزیزان محترم، اگر عمل اچھا بھی عمل ہے مگر وہ لوگوں کے لیے ہے، مگر رضائے رب کے لیے نہیں ہے، تو وہ ناقابل قبول ہی نہیں بلکہ جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو لہذا رضائے رب کو پیش نظر رکھے۔ ضروری ہے کہ منبر پہ آنے والا رضائے رب کو پیش نظر رکھے، نوحہ پڑھنے والا رضائے معبود کو پیش نظر رکھے، فرش عزا پر بیٹھنے والا رضائے رب کو پیش نظر رکھے، اور اسی طرح مجالس برپا کرنے والا رضائے رب کو پیش نظر رکھے۔ تو ہر عمل ہمارا رضائے رب کے لیے ہو، اس لیے کہ ہم جس کی مجلس میں آتے ہیں، جس کی مجلس سے خطاب کرتے ہیں، جس کی مجلس میں نوحہ پڑھتے ہیں، جس کی مجلس میں مرثیہ پڑھتا ہے، یہ وہ حسین ہے جو لاشے پر کھڑے ہو کر ایک ہی بات کو دہراتا رہا، رزق میں عزائر و تسلیم القیام۔ صلوات اللہ محمد والے تو جس کا مکمل عمل جہاں یہ چیز ہو تو پھر کوئی اختلاف نہیں، نہ مجلس آپ کی ہے، نہ مجلس میری ہے، نہ نوحہ خواہ میرا ہے، نہ نوحہ خواہ آپ کا ہے، نہ خطیب آپ کا ہے، نہ خطیب ان کا ہے، نہ مجلس وہاں کی ہے، نہ مجلس یہاں کی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، نہ وہ آپ کا امام بارگاہ ہے، نہ یہ میرا امام کا بارگاہ ہے۔ عزیزان محترم، جہاں لوگوں کی خوشنودی شامل حال ہو جاتی ہے، وہاں مجلس بھی آپ کی میری ہو جاتی ہے۔ وہ وہاں کی مجلس ہے، یہ یہاں کی مجلس ہے، یہ ان کا ذاکر ہے، یہ ان کا ذاکر ہے، مگر رضائے رب جہاں پر ہے تو یاد رکھو، نہ تمہاری مجلس، نہ میری مجلس، یا ان کا ذاکر نہ ان کا ذاکر، ذاکر بھی حسین کا ہے، مجلس بھی حسین کی ہے، سب عزا خانے ہمارے، سب خطیب ہمارے، سب مجلس ہمارے ہیں۔ صلوات اللہ محمد والے۔ یہ اختلافات صرف اس لیے ہے جہاں رضائے رب نہیں، اپنی خوشی، اپنی لوگوں کو بتانے کے لیے۔ یہ عزیزان محترم، کربلا انجمن بازی نہیں، انجمن سازی دکھاتی ہے۔ جہاں رضائے رب نہ ہو وہاں پر انجمن بازی ہوتی ہے، جہاں رضائے رب موجود ہو وہاں انجمن سازی ہوتی ہے۔ جہاں کردار سنورتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب عمل میں اخلاص عمل نظر آتا ہے۔ ہر عمل کے لیے 6 چیزیں ہیں۔ ایک ہے نفس عمل، خود عمل۔ دوسری چیز ہے مکان عمل، مکان عمل بھی مؤثر ہے۔ ایک عمل آپ یہاں پر انجام دے رہے، ایک عمل کربلا میں انجام دے رہے، مکے میں انجام دے رہے۔ نفس عمل، مقام عمل۔ تیسری چیز ہے زمان عمل، عام دنوں میں دعا کرنا، شب قدر میں دعا کرنا ہو گیا۔ نفس عمل، مکان عمل، زمان عمل اور ماحول عمل۔ کس ماحول میں آپ عمل کو انجام دے رہے ہیں۔ چوتھی چیز ہے، پانچویں چیز ہے کمیت عمل۔ کتنا عمل انجام دے رہے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں کہ رات بھر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور چھٹی چیز ہے وہ کیفیت عمل۔ یہ عمل کے 6 حصے ہیں، نفس عمل، مکان عمل، زمان عمل، ماحول عمل، کمیت عمل، کیفیت عمل۔ ان 6 میں سب سے اہم جو عمل کے لیے ہے وہ کیفیت عمل۔ کیفیت عمل یعنی آپ کس کے لیے عمل انجام دے رہے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز، اگر عمل رضائے رب
ذالک فوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اخلاص عمل کو کہاں سے سیکھے؟ مولوی مثنوی میں آواز دے رہا ہے، از علی آموز اخلاص عمل، اللہ اکبر، از علی آموز اخلاص عمل، اخلاص عمل سیکھنا ہے تو علی سے سیکھو۔ شیر حق را دان منزہ از دغل، یہ وہ شیر حق ہے، اس کو پاک و پاکیزہ جانو ہر برائی سے۔ پر پہلوان در قضا، پر پہلوانی دستیاب، یہ ولی ہے جو غزوے میں ایک بہت بڑے پہلوان پر قابو پا لیا۔ در قضا پر پہلوانی دستیاب، سود شمشیری پر آورد و شنار، اور فوراً اس نے اپنے شمشیر کو روک لیا اور حقیقت کو جان لیا اور آواز دی، شیر حقم نیستم شیر ہوا، میں شیر حق ہوں، میں شیر ہوا و ہوس نہیں ہوں، اسیر ہوا و ہوس نہیں ہوں، فعل من بر دین من دا باشد گواہ، میرا فعل میرے دین پر گواہ ہے۔ یہ مولوی اپنی مسجد میں اخلاص عمل سیکھنے کی دعوت ہمیں علی سے دے رہا ہے اور بتا رہا ہے اخلاص عمل کسے کہتے ہیں۔ عمل علی کو دیکھو، یہ وہ علی ہے جس نے خدا کی مرضی کے لیے، رضا معبود کے لیے سینہ ابجد پر سوار ہو گیا، سینہ ابجد پر سوار ہو کر گلوئے ابجد پر اپنی شمشیر کو رکھا، جیسے ہی شمشیر کو رکھا اس میں گستاخی کیا، جیسے ہی گستاخی کیا سود شمشیری برآورد و شنار، فوراً اس نے شمشیر کو اٹھا لیا اور سینے سے اتر گئے، ٹہلنے لگے۔ اور عمرو بن عبد نے پوچھا جلدی سے خرچ کر دے، دیر کیوں لگا رہا؟ اس لیے کہ وہ پہلوان ہے، فارس یلیل اس کا لقب ہے، جس نے بڑی بڑی جنگیں جیتی ہیں۔ وہ اس کے لیے منظور نہیں ہے کہ میں اس ذلت کے ساتھ زندہ رہوں، جتنا جلد مجھے قتل کر دیا جائے اتنا اچھا ہے۔ اور لعاب دہن سے گستاخی کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ دیر نہ کرے میرے قتل میں، قاتل فوراً مجھے قتل کر دے۔ مگر علی سے جب اس نے گستاخی کی تو علی نے بجائے اس کو قتل کرنے کے فوراً اس کے سینے سے اتر گئے اور ٹہلنے لگے۔ جب وہ سالم ہوا دوبارہ یہ قتل کرنے کے لیے بیٹھے تو اس نے پوچھا جب میں نے گستاخی کی تو آپ سینے سے کیوں گئے؟ تو علی نے آواز دی، شیر حقم نیستم شیر ہوا، میں حق کا شیر ہوں، میں خدا کا شیر ہوں، میں ہوا و حوث کا شیر نہیں ہوں۔ فعل من بر دین من باشد گواہ، میرا فعل میرے دین پر گواہ ہے۔ گویا علی یہ اعلان کر رہے ہیں دیکھو میں خدا کے لیے تیرا قتل کر رہا تھا، میں نہیں چاہتا کہ تلوار کی روانی میں جذبات کی طغیانی بھی شامل ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں چاہتے تھے کہ اس دیر کی روانی کے ساتھ جذبات کی طغیانی شامل ہو جائے۔ یوں ہی نہیں کہلائے علی نفس اللہ، توجہ چاہتا ہوں، علی نفس اللہ ہے، از علی آموز اخلاص عمل۔ تو ایک کام یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی، اگر آپ حق کے لیے بھی اگر آواز اٹھا رہے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، بہت بڑا درس علی نے دیا ہے۔ مثال دیکھ کر میں جوانوں کو سمجھا چاہتا ہوں، ان سے میرے فلاں صاحب سے پرانی دشمنی ہے، ذاتی دشمنی ہے، مگر انہوں نے ایک ایسا کام انجام دیا جو خلاف شرع ہے،
اللہ آواز بلند کی، سب نے قیام کیا، اور مجھے چاہیے کہ اس وقت تک میں قیام نہ کروں جب تک جازاتی دشمنی میرے دل میں موجود ہے۔ واللہ وہ غلط آدمی ہے، کام اس نے غلط کیا، لیکن ازلی آموز اخلاص عمل کا اخلاص یہی سکھاتا ہے۔ تم اس کی مخالفت تو کر رہے ہیں اس کی غلط بات پر، مگر تم اس لیے نہیں کہ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، اس لیے مخالفت کر رہے ہو، پہلے سے تمہاری ان سے دشمنی ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ آپ مخالفت درست کر رہے ہیں، کام غلط کیا، سب اہل حق مخالفت کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کی مخالفت میں آپ کی مخالفت میں کیا فرق ہے؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ پہلے سے دشمنی ہے، مگر علی نے یہی تو سمجھا خدا کی رضا کے لیے عمرو ابن عبدت پر تلوار چلا رہے تھے، پھر اس نے علی سے گستاخی کی، علی اتر گئے، پھر رضائے معبود کے لیے جو ضربت لگی، اللہ اکبر، وہ رضائے معبود میں ڈوبی ہوئی ایسی ضربت ہے، وہ کس قدر قربت علی اور خدا میں ہے مجھے نہیں پتا، مگر رسول نے سمجھا دیا وہ قربت کیسی قربت ہے، وہ رضا کیسی رضا ہے، وہ علی کا معیار معرفت کس بلندی پر ہے۔ رسول نے کہ کہہ کے ہمیں سمجھا دیا ضربت علی یوم المسلح فلو عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت خندق کے دن عمرو بن عبدت پر ثقلین کی عبادت بھاری ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد سے بہتر صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بات ضربت کی نہیں ہے، کیفیت ضربت کی ہے، یعنی علی نے ایک جو ضربت لگائی وہ رضائے معبود کے سانچے میں ڈھلی ہوئی اس ضربت، خدا کے لیے گستاخی علی کی ذات سے نہیں، لیکن علی نے تلوار نہیں چلائی، رضائے معبود کے لیے جب تلوار چلی تو وہ اللہ پر اس کی گرامی اس ضربت کی کون بتا سکے گا؟ ہم اور آپ کہتے ہیں تو غلو ہو جاتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، غلو کو سمجھو، ہر بات کو غلو نہ کہو۔ غلو کی تعریف یہی ہے جو نہج البلاغہ میں مولا نے خود سمجھایا، نزلوا عن الربوبیہ۔ غلو یہ ہے کہ ہمیں ربوبیت کے درجے سے اتارو، اس کے بعد جو ہوگے ہمارے بارے میں وہ کم ہے، جو کہو گے کم ہے۔ خود مولا کائنات نے فرمایا، ضربت علی کے لیے جو رسول نے فرمایا افضل من عبادت الثقلین، ثقلین زمین و آسمان، اور زمین و آسمان میں رہنے اور بسنے والی ہر شے، ہر جاندار نہیں، ہر شے، اور کوئی وقت اور زمان بھی معین نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہر شے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر شے مصروف عبادت الہی ہے۔ سورہ جمعہ، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور زمین آسمان کے درمیان موجود ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تو ہر شے کی عبادت بھی ہے۔ آدم کی عبادت ہے، نوح کی عبادت ہے، ابراہیم کی عبادت ہے، اسماعیل کی عبادت ہے، کل انبیاء کی عبادتیں ثقلین کے دامن میں موجود ہے۔ تمام اولیاء الہی کی عبادتیں ثقلین کی عبادت میں ہے۔ یہی نہیں، اللہ نے لاکھدار فرشتوں کو خلق کیا جو حالت قیام میں ہے وہ قیام کر رہے ہیں، جو حالت رکوع میں ہے وہ رکوع کر رہے ہیں، جو حالت سجدہ میں ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کے سجدے، ان کے قیام، ان کے قعود، انبیاء کے سجدے، اولیاء کے سجدے، ہر شے اپنے انداز میں مصروف عبادت الہی ہے۔
پھولوں کا کھلنا یہ گلوں کی عبادت، کلیوں کے چٹکنا یہ ان کی عبادت، پہاڑوں کا استقلال کے ساتھ کھڑے ہوئے رہنا یہ ان کی عبادت، صحراؤں میں یہ صحرا اپنی عبادت ہے، دریاؤں میں تمکش یہ دریاؤں کی عبادت ہے، بارشوں کا ہونا یہ بادلوں کی عبادت ہے، کوئی کا چہچہانا یہ پرندوں کی عبادت ہے، ہر شے مصروف عبادت الہی ہے۔ ان تمام عبادتوں کو ایک جانب رکھنے کے بعد بھی ایک ضرورت کے برابر نہیں قرار دیا، بلکہ رسول نے فرمایا افضلوا من عبادت الثقلین علی، یہ تمہاری ضرورت جو ہے نا وہ اس قدر رضائے معبود کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے، وہ ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے۔ صلوات علی محمد و علی محمد۔ تو عجیب ہے، کبھی دشمن کے سینے سے اٹھ جانا عبادت ہے، کبھی دشمن کے سینے سے اس کے گردن سے تلوار ہٹا کر اٹھ جانا رضائے معبود ہے، تو کبھی تلواروں کے سائے میں سو جانا رضائے معبود ہے۔ تو دوستو یہی میسج ہے میرا، اور یہ میرا نہیں اہل بیت کا میسج ہے۔ نہ یہ مجالس میں نہ اختلافات ہوں گے اگر صرف اور صرف ہمارے پیش نظر اخلاص عمل ہو، رضائے معبود ہو۔ العقل یرضی بہ الرحمن، عقل ہی کے ذریعے تو رضائے معبود کو خریدا جا سکتا، کیسے؟ اس طرح کے عقل سے سوچو، افلا یتدبرون افلا یعقلون، عقل کو میزان بناؤ، دیکھو عمل اخلاص کے ساتھ پیوستہ ہے کہ نہیں، عمل رضائے معبود کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے کہ نہیں۔ عقل کو میزان بناؤ، جو کرو خدا کے لیے۔ پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں، مجلس میں آؤ تو بانی مجلس کو خوش کرنے کے لیے، ہاں بانی مجلس کے لیے خوش کرنا ہے تو حقیقی بانی مجلس کو خوش کرنے کے لیے آنا، جو وارث سے کم ہے۔ پھر کہا ان کی مجلس میری مجلس، وہ ناراض ہو جائیں گے، یہ ناراض ہو جائیں گے، اس خطیب کے آنے سے مجمع زیادہ آئے گا، یہ تبرک رکھنے سے مجمع بڑھ جائے گا۔ یہ باتیں وہاں ہوتی ہے جہاں عمل رضائے معبود سے خالی ہو۔ رضائے معبود، اسی تو یہی تو پیغام امام سجاد علیہ السلام نے دیا۔ کیا کہا امام نے اس خطیب سے؟ امام سجاد جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تھا، امام کو مسجد میں لایا گیا، یزید مسجد میں بھی تخت پر بیٹھا ہوا ہے، خطیب کو اشارہ ہے، خطیب اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ آتا ہے اور اس کے بعد خطیب یزید کی تعریف کرتا ہے، یزید کون ہے؟ پھر اس کے بعد آل محمد علیہ السلام کی منقصد کرتا ہے، بہت دیر تک یزید کی تعریف کرتا رہا۔ جب اس کی بات تمام ہو گئی تو امام سجاد نے کہا وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ، افسوس ہے تجھ پر اے خطیب۔ امام سجاد کا کلام اس خطیب سے نہیں، قیامت تک آنے والے ہر خطیب کے لیے، ہر خطیب کے لیے۔ وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ، تجھ پر افسوس ہے خطیب، اشتريت مرضات المخلوق بسخط الخالق،
تو نے مخلوق کی، انسانوں کی، لوگوں کی خوشنودی اور مرضی کو تو نے خرید لیا. خالق کی خوشنودی، خالق کی ناراضگی کے عوض. لوگوں کو خوش کرنا صحیح ہے، لوگوں کی خوشنودی کو حاصل کرنا غلط نہیں ہے، لیکن ساتھ میں خالق کی رضا بھی ہو. کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں لوگ جو پسند کرتے ہیں وہ نہیں پڑھنا چاہیے. یہ دو چیزیں الگ نہیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو دیکھ کر پڑھتے ہیں. پڑھیے لوگوں کو دیکھ کر، لوگ جو چاہتے ہیں وہ پڑھیے، لیکن لوگ وہی چاہ رہے ہیں جو خدا چاہتا ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگ میرے فضائل اہل بیت پڑھیے فضائل اہل بیت، خدا بھی یہی چاہتا ہے. لیکن یہاں پر مسئلہ وہ نہیں ہے. مولا کے جملے میں وہ کلام امام کلام ہے. تو امام یہ فرماتے ہیں اشتریت مرضات المخلوق، تو نے مخلوق کی رضامندی کو خرید لیا. یہ غلط نہیں ہے، غلط یہ ہے بسخط الخالق، خالق کے ناراضگی کے عوض. توجہ چاہتا ہوں میرے سے. لوحہ پڑھے، مرثیہ پڑھے، منبر پر آئے، مگر مولا نے جب یہ فرمایا مطلب لوگ متوجہ ہوتے ہیں، ہاں یہ بیمار، یہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، نادوا. کہا یزید یہ بھی کچھ کہنا چاہتا ہے، اجازت دو. کیونکہ مولا نے کھڑے ہو کر کہا اذن لی، کیا مجھے اجازت ہے؟ سیدہ ہذہ الاعواد، کیا میں اس لکڑی آواد، الف عین واو الف دال، عود کہتے ہیں لکڑی کو، آواد کہتے ہیں لکڑیوں کا مجسمہ، کیا اجازت ہے میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پر سوار ہو کر میں بھی کچھ کہوں؟ دیکھیے پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، کلام امام کلام. منبر نہیں کہا. منبر کسے کہتے ہیں؟ کچھ الفاظ ہم بچپنے سے سنتے آتے ہیں مگر حقیقت میں کبھی غور نہیں کرتے ان الفاظ کے معنی کیا ہے. لیکن میری عادت ہے اکثر گفتگو کرتے ہوئے اس طرح کے الفاظ کی شرح کرتا ہوں. میں بڑے ہی معذرت کے ساتھ، بزرگوں کے احترام کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں، لفظ منبر یہ بچپنے سے ہم سنتے چلے آئے ہیں مگر منبر کے معنی کیا ہے 90% لوگ نہیں جانتے. منبر عربی لفظ ہے، نبر سے ہے، نبرہ کہتے ہیں بلند ہونا. عربی میں نبر کہتے ہیں بلند ہونے کو. منبر اس جگہ کو کہتے ہیں جو بلندی پر ہو، اور وہ بلندی ایک ظاہری ہے ایک باطنی ہے. ظاہری بلندی یعنی مجمع نیچے بیٹھا ہوا ہے، جہاں آپ پر بیٹھے ہیں وہ بلندی پر ہے تو وہ ظاہری اعتبار سے وہ منبر ہے. لیکن ہر بلند چیز کو ہم منبر نہیں کہتے، لہذا ظاہری بلندی مراد ہی نہیں ہے. منبر اس مقام کو کہتے ہیں جو حقیقی طور پر وہ مقام بلند ہو. توجہ چاہتا ہوں میں اسی سے، حقیقی طور پر وہ مقام بلند ہو، جو مقام حقیقت میں اللہ کی نظر میں بلند ہو وہ منبر ہے. جو خدا کے نگاہ میں بلند ہے وہ منبر ہے. تو علی ابن الحسین علیہ السلام نے بتا دیا تم ظاہری بلندی کو دیکھ کر منبر نہ کہنا، پروردگار عالم اسی جگہ کو بلند کرتا ہے جس جگہ سے فضائل ابی طالب بیان ہوتے ہیں.
یہ شام کا منبر ہے جہاں سے فضائل آل محمد کبھی بلند نہیں ہوئے، لہذا لسان معصوم نے اسے منبر نہیں کہا، آباد کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے علی کے فضائل بیان ہو وہ بلند جگہ ہے، جہاں علی پیدا ہو وہ بلند جگہ ہے، جہاں علی کی شہادت ہو وہ بلند جگہ ہو۔ بلندیوں کی تلاش علی نہیں کرتے ہیں، بلندیاں تلاش کرتے ہوئے علی کے پاس آتی ہے۔ سلام محمد منبر و مقام۔ مجھے اس وقت نہیں ہے، ورنہ میں خطبات کے خطبہ امام سجاد کے کچھ فقہوں کی شرح کر رہا۔ امام منبر پہ آتے ہیں سب سے پہلے، اور اتنی آسانی سے اس نے اجازت نہیں دی یزید کی، وہ انکار کرتا رہا، شور اتنا ہوا کہ ڈر گیا کہیں انقلاب نہ آ جائے۔ تب یہ محتل کے جملے ہیں، تاریخ کے جملے ہیں، کیا کہا؟ لم یدل الا بفصیحۃ، اگر یہ منبر پر آ جائے اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک ہماری بے عزتی نہ کر دے۔ اب منبر پہ آنے کے بعد تیور دیکھیے امام سجاد، کہا یا یزید، کیا بات ہے، ہمت ہے میں کسی نے جملے پر غور کریں، وقت شرح نہیں ہے، ایک ایک جملے پر غور کریں۔ کسی ایم ایل اے کے پاس جاتے ہیں، کسی ودھایک پردھان کسی کے پاس بھی جاتے ہیں، آپ کتنے احترام سے گفتگو کرتے ہیں، جی جناب سر۔ وہ تو ایک ایسا بادشاہ تھا یزید، جس کی سلطنت کی حدود افریقہ سے لے کر ایران، تمام عرب ممالک، سورج میں بھی ڈوبتا تھا، اتنی بڑی حکومت تھی یزید کی۔ اتنی بڑی حکومت کا حاکم اسے حسین کے بیٹے نے نام سے خطاب کر کے رہے، یزید نامکار، یزید ہاتھوں میں ہتھکڑی پیروں میں بیڑی، قیدی ماں اس کو اس کے ہی علاقے میں شیر کی طرح دہاڑ رہا ہے۔ کہا سن، حمد و ثنا کے بعد تعارف پیش کیا۔ اوتینا بسبع اوتینا ستا وفضلنا بسبع، پروردگار عالم نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہے اور 7 چیزوں سے ہمیں فضیلت دی ہے، علم، فصاحت، سماحت، علم، سخاوت، یہ اللہ نے ہمیں دی ہے، اور 7 چیزیں جن کے ذریعے سے اللہ نے ہماری فضیلت کو بیان کیا ہے، فضیلتیں عطا کی ہے۔ پھر امام نے ایک ایک کو بیان کرنا شروع کیا کہ محمد ہم سے ہے، امیر المومنین ہم سے ہے، اسد اللہ ہم سے ہے، اسد اللہ ہم سے ہے، حمزہ ہم سے ہے۔ اس کے بعد فرمایا جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ ادبن مکہ و زمزم، میں فرزند مکہ و زمزم، میں فرزند مینا ہوں، صفا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے جنگوں میں دشمن کو دھول چڑھا دی۔ دادا کے ذریعے اپنا تعارف کروایا، نانا کے ذریعے اپنا تعارف کرایا، پاپا کے ذریعے اپنا تعارف کروایا، فاطمہ کا نام لے کر فاطمہ کے ذریعے اپنا تعارف کروایا۔ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، میں کون ہوں پہچانتا ہوں، اس لیے کہ شام میں جتنے لوگ وہاں پر تھے وہ آل محمد کی فضائل سے ناآگاہ تھے۔
لہذا جب امام نے اپنا تعارف کروایا، اس کے بعد پھر فضائل کی منزل کے بعد مصائب کا سلسلہ، میں اس کا بیٹا ہوں پس گردن سے جس کا گلا ذبح کر دیا گیا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی لاش زمین کربلا پر پڑی رہی، سر نیزے پر بلند کیا گیا۔ مقاتل لکھتے ہیں در و دیوار سے رونے کی صدائیں بلند تھی۔ یزید ڈر گیا، فوراً مؤذن کو حکم دیتا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے۔ ارادہ باطل تھا، وقت اذان نہیں تھا، پھر بھی علی بن حسین نے اذان کا احترام کیا۔ ناواقف مقصد کربلا اس طرح کی بحثوں کو لاتے ہیں، یہ بے وقت کی اذان ہے، ارے وہ بے وقت کی اذان ہے، مگر سید سجاد نے اپنے کلام کو بولا، جیسے ہی مؤذن نے کہا اللہ اکبر کہ امام سجاد کی زبان پر کلمات جاری ہوا، لا شک لا شیء اکبر من اللہ، حقیقت میں کوئی شے اللہ سے بلند نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ جیسے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو امام نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں، میرا گوشت، میری پوست، میرا خون، میرے بدن کا انگ انگ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے۔ پھر اس کے بعد مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تب دوبارہ سید سجاد منبر پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے میرے لیے رک جا، رک جا۔ مؤذن رک گیا، یزید سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ حسین کے بیٹے علی کے پوتے نے یزید سے خطاب کر کے پوچھا پتہ یہ محمد تیرے جد تھے کہ میرے جد؟ تیرے جد تھے کہ میرے جد؟ خاموش ہو گئے۔ امام سجاد علیہ السلام کا یہ خطبہ جہاں پر یہ بتا دیا، وقت نہیں عرض کرتا کہ یہ بنی امیہ کی اولاد، بہت سے لوگ بنی امیہ اور آپ کو بنی ہاشم کو ایک ہی قبیلے کے جانتے ہیں۔ عبد مناف کے دو بیٹے تھے، ایک عبد الشمس اور دوسرا بیٹا ایک عبد الشمس، کہ سمجھتے ہیں کہ دو بھائی ہے، ان کی اولاد امیہ ہے، ان کی اولاد بنی ہاشم ہے، نہیں، بلکہ انہوں نے غلام کو لے آیا تھا، اس کا نام امیہ تھا۔ یہ امیہ عورت کا نام ہے، مردانی نام نہیں ہے امیہ، ایک کنیز کا نام ہے، بہت کم ترین کنیز، امت کہتے ہیں عربی میں کنیز، امت کی تصغیر ہے امیہ۔ تصغیر ہوتی ہے عربی کے قاعدے جو جانتے ہو جانتے، جیسے رجل مرد، رجیل کم ترین مرد، کسی کو حقارت سے جب کہا جاتا ہے عربی میں کہتے ہیں ایھا الرجیل، رجیل یعنی کم ترین مرد۔ اسی طرح ادنا کا کم ترین ہے دنیا، یہ کم ترین کی معنی۔ اسی طرح امت کہتے ہیں عربی میں کنیز کو، امیہ یعنی کم ترین عورت کی اولاد ہے بنی امیہ۔ میں انشاءاللہ کبھی بنی امیہ کی ہسٹری رکھوں تو میں بتاؤں گا کس طرح سے یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ ایک منزل پر آنے کے بعد یہ غلام تھے، غلام کی اولاد ہے، اسی لیے آج بھی بنی امیہ کی جو ہواخوار ہے، تنخواہ خور ہے، ان کی معنوی اولاد ہے، وہ مسلسل یہ چاہتی ہے کہ یہ فرق مٹا دے، غلام کو اولاد بنا کر پیش کیا گیا۔
جو غلام ہے امیہ، اس کو کہا غلام نہیں، یہ اولاد ہے. آپ انشاءاللہ مکہ اور مدینہ پروردگار عالم ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرمائے. جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ کتابچے تقسیم ہوتے ہیں اور وہاں پر باقاعدہ بقی کے سامنے بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے. وہ جانتے ہیں بقی اکثر شیعہ آتے ہیں تو وہیں پر بورڈ لگا ہے، وہاں پر اہل بیت کا شجرہ اور اس سے متصل بنی امیہ کا شجرہ دونوں ایک کر کے بیان کیا گیا ہے. یعنی آج بھی مسلسل کوشش یہ ہے کہ آپ بنی امیہ کو بنی ہاشم سے جدا نہ سمجھو. یہ معاویہ کی تحریک ہے، اس کا آغاز معاویہ نے کیا ہے اپنے آپ کو فضیلت دینے کے لیے. اور بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں پر واقعی کوئی رشتہ نہیں ہے، رشتے جوڑے گئے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے شمر ام البنین کا رشتہ دار تھا، حقیقت میں غلط ہے، کوئی رشتہ نہیں. اس کے پیچھے فسانہ ہے. عرب کا قانون ہے، جب دو قبیلوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، جب دونوں کو ملا دیا جاتا ہے تو اس قبیلے کے بچیاں اس قبیلے کے لیے بھائی بہن، اس کا ایک روایت ہے، ایک وہاں کا ماحول، کوئی آپس میں رشتہ داری نہیں. امیہ الگ ہے، بنی امیہ الگ ہے، بنی ہاشم الگ ہے. تاریخ نے چھپانا چاہا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ واضح نہ ہو، روشن نہ ہو کہ معاویہ غلام زادہ ہے، یزید غلام زادہ ہے. اس کو تاریخ نے چھپایا مگر زینب نے چھپنے نہیں دیا. زینب نے چھپنے نہیں دیا. معاویہ نے بڑی کوشش کی، کتابوں کے حوالے روایتیں کر دی، لیکن زینب نے حقیقت کو بیان کرنے کے لیے مجمع یزید کا چنا. بھرا دربار ہے، 700 کرسی نشین کا مجمع، صرف 700 لوگ تھے، ایسا نہیں. یہ 700 یہ سفرائے ممالک مختلفہ تھے، مختلف ملکوں کے سفیر ایمبیسڈرز، بڑے بڑے لوگ، عہدیدار. یہ 700 کرسی نشین اور نہ مجمع تو بہت تھی. جہاں روم کا سفیر بھی ہے، جہاں پر افریقہ کے مختلف ممالک کا سفیر ہے، الگ الگ جگہ کے سفراء موجود ہیں، سب بیٹھے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. وہاں حقیقت یزید کو بتایا زینب نے کہہ کر یبنت الخا، اے کنیز زادوں کی اولاد. یہ بڑی جناب زینب، شاید خطبہ زینب پر ایک مکمل کا اشارہ ہو سکتا ہے. 3 مقامات پر ہے جہاں ایک نہج البلاغہ کے میں موجود ہے. نہج البلاغہ میں معاویہ کو جب مولا کائنات نے خط لکھا تو وہاں پر بھی کہا کہ غلام زادے آقا زادوں کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں. یہ کہہ کر معاویہ سے خطاب کیا. یہ دوسری مرتبہ ہے. اور ایک اور مرتبہ، ایک اور مقام ہے جہاں پر فتح مکہ کے وقت جب ابو سفیان کو لایا گیا، ابو سفیان ظاہری اسلام قبول کیا تو وہاں پر بھی رسول اسلام نے فرمایا کہ میں رہا کر رہا ہوں اس غلام زادے کو. تو 3 ایسے مرحلے ہیں کم سے کم جہاں پر یہ واضح ہوا. لیکن یہ غلام زادے تھے اور وہ آقا زادیاں. ذرا اندازہ لگاؤ، غلام زادہ یزید، نبی زادی زینب، نہ جانے کیسے داخل دربار ہوئی. عزادارو ایام اربعین قریب ہے، حق بنتا ہے. میں ہر سال کہتا ہوں ایام اربعین کے عشرے میں کہ آپ روزانہ جب سلامتی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اور اپنے خانوادے کے سلامتی کے لیے جب صدقہ نکالیں گے
تو اس صدقے میں اس نیت کو بھی اضافہ کر لیجیے، میں صدقہ دیتا ہوں ان کی سلامتی کے لیے بھی جو کربلا کے حسین کی اربعین کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ان کی سلامتی کا بھی خطبہ صدقہ نکالیں۔ یہ آپ کا صدقہ نکالنا ایک دن آپ کو اربعین کے موقع پر کربلا لے جائے گا۔ کربلا اربعین کے ایام قریب ہے۔ مجھے نہیں پتا حسین کا پہلا اربعین ہوا کہ نہیں ہوا، مگر قید سے رہا ہو کر جب زینب چلی تو ایک ہی تو تمنا تھی زینب کی، جسے امیر انیس نے نقل کیا، چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا۔ لیکن جہاں پر زینب کی یہ تمنا ہے، وہیں پر بھی زینب کو یہ احساس ستائے جا رہا تھا، پرسا دیا کوئی نہیں زہرا کی جائے گا۔ زینب کو کسی نے پرسا نہیں دیا، زینب نے سب کو پرسا دیا۔ زینب شام غریبہ سے عباس بن کر سب کی حفاظت کرتی رہی، سب کو سنبھالتی رہی، سب کو پرسا دیتی رہی۔ شام غریبہ جلے ہوئے خیموں کی خاک پر بیٹھی ہوئی بیویاں، جہاں پر ہر بیوی اپنے اپنے شہید کے تصور میں گم ہے، فرما قاسم کے لیے رو رہی ہے، لیلا اکبر کے لیے آنسو بہا رہی ہے، رباب اصغر کو بھلا نہیں پا رہی ہے۔ زینب ایک ایک بیوی کے پاس بیٹھتی ہے، ہر بیوی کو پرسا دیتی ہے، ہر بیوی کو سنبھالتی ہے، ہر بیوی کو دلاسا دیتی ہے، مگر زینب کو کون اونو محمد کا پرسا دے دے؟ زینب رو بھی نہیں سکتی ہے۔ دنیا کا دستور ہے نا، جب کسی کے گھر میں کسی بزرگ کا انتقال ہوتا ہے تو جو بچے ہوئے لوگ ہیں ان میں جو بڑا ہوتا ہے وہ آنسو بہاتا ہے، تو بچے اپنے بڑوں کو دیکھ کر روتے ہیں، اور دلاسا دینے والے جا کر کہتے ہیں خود کو سنبھالو، اگر آپ ایسے روئیں گے تو بچوں کا کیا ہوگا؟ نفسیات کی بات ہے کہ نہیں؟ آپ اگر روئیں گے تو بچوں کا کیا ہوگا؟ ذرا ایک بچوں کے چہروں کو دیکھو، صبر کرو، خاموش ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، زینب و سکینہ کے ہوتے ہوئے کیسے روئے؟ کربلا سے لے کر شام تک زینب نے سکینہ کو سنبھالا، سریقہ کو سمجھاتی رہی زینب، دلاسا دیتی رہی زینب۔ شام کے خیر خانے میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتی تھی، اور شب ہوتے ہوئے واپس لوٹتے ہوئے پرندوں کو دیکھتی تھی، تو زینب سے سکینہ پوچھتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جاتے ہیں اور لوٹ کر واپس کہاں آتے ہیں؟ تو زینب حسرت بھری نگاہ سکینہ کے چہرے پہ ڈالتی اور کہتی ہے بیٹی یہ صبح اپنے اپنے آشیانوں کو سے نکلتے ہیں، شام ہوتے ہوتے اپنے اپنے آشیانوں کو لوٹ جاتے ہیں۔ تو سکینہ بڑی مایوسی سے پوچھتی ہے پھوپھی اماں گھر ہم کب جائیں گے؟ ہاں زیادہ رویہ زیادہ سکینہ کی مصیبت بڑی عجیب و غریب مصیبت ہے، اسی لیے تو امام زمانہ نے فرمایا سلام ہو رخساروں پر جو کربلا سے شام تک مسلسل رنگ بدلتے رہے۔ سکینہ کی شہادت عجیب و غریب، میں شہادت نہیں پڑھ رہا، سکینہ کی شہادت عجیب و غریب شہادت ہے۔ ہر شہید، ہر ناصر حسین
جس کی شہادت کربلا میں ہوئی اس کا خون کربلا کے دامن میں محفوظ ہے، اس کا خون زمین کربلا پر ٹپکا، چاہے وہ حبیب کا خون ہو، وہ سہیل کا خون ہو، وہ اویل کا خون ہو، وہ عابس کا خون ہو، وہ شوزب کا خون ہو، وہ علی اکبر کا خون ہو، مگر ہائے مظلومہ، ہائے یتیمہ، اللہ اکبر، سکینہ کا خون کربلا سے لے کر شام تک مسلسل ٹپکتا رہا، اس لیے کہ 11ویں محرم کو شقی آتا ہے اور پوچھتا ہے تم میں وہ کون بچی ہے جسے حسین سب سے زیادہ چاہتے ہیں؟ ایک مرتبہ کسی نے اشارہ کیا، یہی وہ 4 سالہ بچی ہے جسے حسین سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ اتنا سننا تھا، سکینہ کو اٹھایا، ننگی اونٹ، ننگی پشت اونٹ پر سکینہ کو جو اٹھا دیا، اونٹ کو دوڑایا جاتا تھا، سکینہ پشت نوخہ سے گرتی تھی، کبھی بابا کو آواز دیتی تھی، کبھی چچا کو آواز دیتی تھی، مگر عزاداروں جب ظالموں نے دیکھا سکینہ پشت نوخہ سے بار بار گر رہی ہے، ایک مرتبہ سکینہ کو پشت شجر پر لٹا کر رسیوں سے کس کے باندھ دیا گیا۔ اب جو اونٹ کو دوڑایا جاتا تھا، سکینہ کا جسم نازلی رسیوں سے چھل جاتا تھا، سکینہ کے بدن سے خون جاری ہوا تھا، کربلا سے شوق رسیوں سے ربنا تقبل منا انك